بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں جمال خشوگی کے قتل کو، لیکن ابھی تک جمال خشوگی کی باڈی نہیں ملی۔ باڈی کیوں نہیں ملی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پچھلی 3 مہینوں سے پوری دنیا کی میڈیا چینلز پر سننے کو مل رہا ہے۔ دوستو، ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ باڈی کے پارٹس کو کیسے سعودی قونصلیٹ جنرل کے گھر ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن مزید ویڈیو ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے۔ دوستو، انسان اپنی فیوچر کو نہیں دیکھ سکتا، انسان کے پاس علم غیب نہیں، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے اور اللہ کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں۔ اب جمال خشوگی ایمبیسی اپنے ڈاکومنٹس لینے انٹر ہو گئے تھے تاکہ وہاں سے ڈاکومنٹس لے لوں اور اپنی فیانسے کے ساتھ نئی زندگی شروع کروں، لیکن جمال خشوگی کو یہ نہیں تھا پتا کہ اندر ان کے لیے کس لیول کے جانور بیٹھے ہیں، اور وہ اس قونصلیٹ میں اپنے پیروں سے تو زندہ انٹر ہو گئے تھے، لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا واپسی ان کی بیگز کے اندر ٹکڑوں کی صورت میں ہوگی۔ تو بات ہو رہی تھی لیک ویڈیو کے حوالے سے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں پچھلی اپنی ایک ویڈیو کی بات کروں تو دوستو، جمال خشوگی کی ڈیڈ باڈی کے متعلق میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں کہ جمال خشوگی کی باڈی کو سعودی قونصلیٹ جنرل کے گھر منتقل کیا تھا، لیکن کیسے یہ سب وہاں گئے ہیں اور جمال خشوگی کی باڈی کے ٹکڑوں کو کیسے بیگز میں بند کر کے ٹرانسفر کیا، یہ وہ حقیقت ہے جو آپ لوگوں کے نالج میں لانا بہت ضروری ہے۔ سعودی ہٹ سکواڈ جس میں ٹوٹل 18 لوگ شامل ہیں، اور یہ سارے لوگ مختلف اوقات میں ترکی مختلف فلائٹ سے آئے تھے۔ ان سب کا ایک ہی کمبائن مشن تھا کہ جمال خشوگی کو قتل کرنا، کیونکہ اگر جمال خشوگی کو یہ لوگ واپس لینے کے لیے آئے تھے تو معاملہ قتل تک نہ جاتا، اور دوسری بات کہ ان کے پاس پہلے سے ٹولز جن سے جمال خشوگی کی باڈی کو پارٹس میں تبدیل کیا وہ بھی موجود تھے۔ تو یہ سارے پوائنٹس ایسے ہیں جس سے بہت کلیئر میسج ملتا ہے کہ یہ لوگ قتل کرنے کے لیے ہی آئے تھے اور قتل کرنے کے مشن سے ہی آئے تھے۔ اب جمال خشوگی کو قتل کرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو ٹکڑوں میں کاٹ کے بیگز میں بند کر کے قونصلیٹ کے باہر ایک بلیک کلر وین میں لے گئے، اور اس کے بعد جو ہٹ سکواڈ ٹیم تھی وہ سارے سعودی قونصلیٹ جنرل کے رہائش کے باہر، جو کہ قونصلیٹ سے ہارڈلی 300 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہاں یہ سارے لوگ چلے گئے۔ اب یہ ہٹ سکواڈ بلیک کلر کی وین سے اترے اور بلیک کلر کے بڑے بڑے شاپرز یعنی بیگز جو تھے قونصلیٹ جنرل کے گھر کے اندر لے گئے ہیں۔ یہ سب ویڈیو میں کلیئرلی دکھایا گیا ہے۔ نو آئی ایم ریئلی سوری کہ اب میں یہاں دکھا نہیں سکتا وہ ویڈیو، کیونکہ کاپی رائٹ کا ایشو آئے گا میرے چینل پر، ورنہ میں ضرور وہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا۔ ابھی جتنی بھی باتیں میں نے کی ہے یہ ساری کی ساری جس میں نا اس ویڈیو میں کمپلیٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور لیکن ویڈیو میں جو کچھ میں نے دیکھا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، سیم وہی چیز شیئر کر رہا ہوں۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک بلیک کلر کی ویگن آتی ہے، سعودی قونصلیٹ جنرل کے گھر کے باہر رک جاتی ہے، اور جو ہٹ سکواڈ ہے وہ اس وین کو ان لوڈ کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے جو سکواڈ ہے وہ بلیک کلر کے بڑے بڑے بیگز نکال رہے ہیں اور سعودی جنرل کے رہائش کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ دوستو، میرے خیال سے اور میرے اندازے کے مطابق یہ ترکی حکومت کے لیے بہت بڑا ثبوت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرانگ پروف ہے، کیونکہ جو ہٹ سکواڈ ایمبیسی انٹر ہو گئے تھے سیم وہی ہٹ سکواڈ بلیک ویگن سے بڑے بڑے بیگز جنرل کے گھر کے اندر رکھنے آئے ہیں۔ اب یہاں پر جب باڈی پارٹس کو سعودی قونصلیٹ جنرل کے گھر میں رکھ دیے تو اس کے بعد پارٹس کو تیزاب میں ڈیزولو کیا گیا۔ اب اس تیزاب اور کیمیکلز کی ثبوت یا نشان کہہ لیجئے ان کو ختم کرنے کے لیے سعودی عرب نے ایک اسپیشل ٹیم جو کہ اس قسم کے نشانات یا ثبوت کو مٹانے میں ایکسپرٹ تھے ان کو قونصلیٹ جنرل کے گھر بھجوایا، اور وہاں پر سارے ثبوت کو مٹانے کی ممکن کوشش کی گئی۔ جیسے کہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ ترکی حکومت نے کہا تھا کہ وہاں پہ ہمیں تیزاب وغیرہ کے ثبوت ملے ہیں، تو اب یہاں پر تو اصل معاملہ یہ تھا کیونکہ وہاں سے سعودی عرب سے تو ٹیم آئی تھی جنہوں نے یہ ثبوت مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب ترکی انویسٹیگیشن ٹیم آئی تو کچھ ثبوت ملنے ان کو وہاں ایسڈز اور باقی کیمیکل کی، جس کے بنا پر ترکی نے نتیجہ نکالا کہ باڈی کو ایسڈ میں ڈیزولو کیا گیا ہے۔ ایسڈ مینز تیزاب میں ڈیزولو کیا گیا ہے۔ یہ وہ ساری کہانی ہے جو اس ویڈیو میں کلیئر سمجھ آ رہی ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں، اور اسی ویڈیو کو
دیکھ کے میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، اور جو باقی انٹرنیشنل میڈیا ہے جیسے الجزیرہ ٹی وی کی بھی اگر آپ لوگ یہی ویڈیو دیکھے تو انہوں نے بھی پوائنٹس نکالے ہیں جو میں نے نکالے ہیں۔ اب یہاں پر جب باڈی پارٹس کو، اب یہاں پر ایک سابق کرائم انویسٹیگیٹر کرس فلپس کا کہنا ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ کسی قونصلیٹ یا ایمبیسی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ کسی ایک ملک کی ایمبیسی کے لیے دوسری ملک میں جو جگہ الاٹ کی جاتی ہے اس پر صرف ایمبیسی کا ہی کنٹرول ہوتا ہے، تو کسی ملک کے لیے وہاں انویسٹیگیٹ کرنا کافی حد تک مشکل ہوتا ہے۔ تو اب سعودی حکومت نے شروع سے یہی موقف اپنایا ہوا ہے کہ جمال خشوگی ایک تکرار اور بحث میں مارا گیا ہے، لیکن طیب اردگان نے کہا ہے کہ یہ ایک پری پلاننگ مرڈر ہے، جو کہ ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں، جس میں سعودی عرب کے اعلی سطح کے لوگ انوالو ہیں۔ دوستو اب یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ جمال خشوگی کا قتل صرف ایک بہانہ تھا۔ بہانہ کیسے تھا وہ ایک بہت لمبی بحث ہے، جس پر میں انشاءاللہ بہت جلد ایک فل پروف کے ساتھ ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اصل میں جمال خشوگی کے قتل سے کس کو کیا فائدہ ہوا اور کس حد تک وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور کس ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے جنہوں نے یہ جمال خشوگی کہ قتل کا جو پورا ایک پری پلاننگ گیم ہے کس طرح انہوں نے ڈیزائن کر کے اس کو پریکٹیکل اپلائی کیا۔ لیکن دوستو امریکہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں، یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں کہ امریکہ نے سعودی عرب کو سپورٹ کیا ہے جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے، شروع سے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویوز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، اس میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ شاید محمد بن سلمان اس قتل میں ملوث ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ ٹرمپ نے ایک اور انٹرویو میں کہا تھا کہ سعودی عرب کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب امریکہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ اسلحہ خریدتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بہت سارے لوگوں کے جابس چلے جائے، کیونکہ کافی زیادہ سرمایہ کاری مل رہی ہے، تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا۔ اب یہاں پہ دوستو آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی شاید یہ چیز آئی ہو یا نہیں آئی ہو، جو کافی لوگوں ایکسپرٹس ہیں ان کے مائنڈ میں بھی یہی چیز آئی ہے۔ میں نے کافی ریسرچ کر کے ایکسپرٹ کے مطابق امریکہ کا مین مقصد تمام مسلم کنٹری کے پاس جو قدرتی خزانے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب خوش قسمتی سے ہمارے عرب ممالک میں تیل اور گیس ایک ایسا کالا سونا ہے جس سے ہمارے عرب ممالک کی معیشت بہت اچھی ہے۔ سعودی عرب ان تمام عرب ممالک میں سب سے زیادہ تیل کا خزانہ رکھتا ہے، اور امریکہ کے نگاہیں اس تیل کے خزانے پر ہے۔ اب اس خزانے کی خاطر امریکہ سعودی عرب کے خلاف ہر ممکن بدترین کوشش اور سازش کے تھرو کسی نہ کسی طریقے سے سعودی عرب کو الجھانا چاہتا ہے، اور سعودی عرب کی معیشت کو کمزور کرنے پر امریکہ فل ٹائم لگا ہوا ہے۔ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دنیا میں بالخصوص مسلم کنٹریز میں جتنی خونریزی ہوگی اتنا زیادہ پروفٹ امریکہ کو ملے گا، کیونکہ امریکہ کا اسلحہ فروخت ہوتا رہے گا، جس سے وہاں پہ معیشت سٹرونگ ہوگی امریکہ کی۔ اور اگر اس بات کو دوستو ہم ایسے سمجھ لے کہ یہ ساری کی ساری پلاننگ اسرائیل میں بیٹھے ہوئے یہودی اور دجال کے پیروکار کر رہے ہیں، جو اس زمین سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ثواب سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کو اکنامکلی کمزور کرنا، اور حد درجہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمز کی تعداد کو جس حد تک ہو سکے کم کر سکے۔ دوستو اسی لیے تو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جہاں جہاں آپ کو جنگ نظر آئے گی اس میں مسلم کنٹریز سب سے زیادہ ہوگی۔ فار ایگزامپل عراق، افغانستان، یمن، شام، ایران، لیبیا، سیریا، یہ ساری وہ جگہ ہیں، مسلم ممالک ہے جہاں پہ خونریزی ہو رہی ہے۔ یہ ساری جنگیں امریکہ کی شروع کیے ہوئی جنگیں ہیں جن کا خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب ان کی نظریں سعودی عرب پہ ہے۔ سعودی عرب کو آلریڈی قطر کے ساتھ یہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ کس طرح جا رہے ہیں؟ اب سعودی عرب کو آلریڈی قطر کے ساتھ تجارتی سطح پر حریف بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کوئی تجارت نہیں ہوتی۔ یمن کے ساتھ آلریڈی جنگ چل رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ترکی کے ساتھ جمال خشوگی کے مرڈر میں ترکی کو سعودی عرب کے ساتھ اور سعودی عرب کو ترکی کے ساتھ الجھا دیا ہے۔ اب ان کی پلاننگ یہ ہے کہ سعودی عرب کو ہر طرف سے پریشرائز کیا جائے تاکہ وہ معاشی طور پر
کمزور ہو جائے اور ارامکو جو کہ سعودی عرب کے ہاتھوں، سعودی عرب میں جو تیل ریفائنری ہے وہ ہاتھوں سے نکل کے اپنے قبضے میں کر لے۔ ابھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل اور تمام اینٹی اسلامک قوتیں کس طرح مسلمانوں کو ختم کرنے کے مشن پر ہے اور اسلام کو بدنام کرنے پر یونائٹ ہوئی ہیں۔ انہوں نے اتحاد بنایا ہے کہ مسلمانوں کو اس دنیا سے، اس زمین سے ختم کرنا ہے۔ اب ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے، ہمیں بھی مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، تمام مسلم کنٹریز کو اسلام کے پرچم کے سائے کے تلے ایک ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ پاک تمام دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب کرے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام اسلام دشمن ممالک کو اپنی گھٹیا سازشوں میں کبھی کامیابی حاصل نہ ہو، آمین۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔